السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوست مزمل رفیق صاحب. نقطہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ایک انگلینڈ کی کزن تھی، ان کا واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ دیکھا ہے اسٹیٹس. انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ جو 2021 گیا ہے یہ میرا منحوس ترین سال گیا ہے کرونا کی وجہ سے. میرا ماننا یہ ہے کہ اوپر اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اور ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے. آپ اپنا اس پر نقطہ دیجئے ہمیں اس سال کے حوالے سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سال کیسا تھا اور ہمیں کس طرح کا اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیا نظریہ ہے ہمارا. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو سیف کا شکریہ کہ جس نے مجھ سے پوچھنے کی زحمت کی، ورنہ تو لوگ پوچھتے ہی نہیں ہیں بھائی آپ کا سال کیسا گزرا. بس ایک رسمی سا چل رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کی کیسی گزر رہی ہے، اور دوسرا کہتا ہے جی الحمدللہ ٹھیک چل رہی ہے، یا کہہ دیتا ہے بس گزارا ہو رہا ہے، یا کہتے ہیں بس دھکا لگ رہا ہے. تو اس طرح کے رسمی جواب ملتے ہیں جس سے کوئی خاطر خواہ انفارمیشن نہیں ملتی. تو سوال ان کا یہ ہے کہ جی آپ کا یہ سال کیسا گزرا. کہ اس سال کے ریلیٹڈ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا منحوس گزرا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا بڑا اچھا گزرا، خوش قسمت گزرا. تو یہ جہاں تک تعلق ہے منحوسیت کا، یہ ساری سپرسٹیشیس باتیں ہیں، ان پہ ہمیں بلیو نہیں کرنا چاہیے. اگر اس طرح کا کچھ ہوا ہے تو شاید آپ غور کریں گے، اور غور کرنے پہ آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ آپ کی بھی ویکنیسز تھی. کہیں نہ کہیں کس ایریا پہ ایک ڈائریکشن کا مسئلہ تھا، یا محنت کی کمی تھی، یا کچھ نہ کچھ ایسا تھا جس میں مطلب آپ ویک رہے ہوں. اور اگر آپ نے بڑی اسٹرگل کی ہے، سارا کچھ کیا ہے، ہارڈ ورک کیا ہے، تو پھر آپ اس کو منحوس نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پھر آپ کو بہت سا ایکسپیرینس، بہت سی چیزیں ملی ہیں جو اس سال میں پرانے والی سال کی ایفرٹ سے آپ کو اس سال میں اس کا رزلٹ مل جائے گا. تو ہم اس کو اس لحاظ سے نہیں کہہ سکتے. اب جی میں تھوڑا سا اپنی بات کر لیتا ہوں کہ میرا سال کیسا گزرا. میرا الحمدللہ بہت اچھا گزرا ہے. بہت سی چیزیں مجھے سیکھنے کو ملی ہیں، بہت سی چیزیں جیسے کہ انٹرنیٹ کی دنیا کا کافی حصہ میں نے اس سال جو ہے نا وہ چھان بین کی ہے اس کی. اور میں نے یہ چیز آبزرو کی ہے کہ آنے والے وقت میں انٹرنیٹ، آن لائن، یہ ساری چیزیں جو ہے نا بہت ضروری ہیں، ریکوائرمنٹ ہیں. تو اس وجہ سے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ سال میرا بہت ہی اچھا گزرا ہے، اور اس میں مجھے نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. ہم نے اس سال کچھ بزنسز کے ریلیٹڈ بھی کام کیے ہیں، تو ان سے بھی کافی ایکسپیرینس ہوا ہے، مختلف چیزوں کو مینیج کرنے کا، مختلف پریشرز کو مینیج کرنے کا، لوگوں کو ڈیل کرنے کا. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے سیکھی ہیں، اور بہت سی چیزوں کی ہم طے تک پہنچنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. تو آل ان آل یہ سارا سال جو ہے نا یہ بہت اچھا گزرا ہے، ایک اچھی اسٹرگل میں گزرا ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو ہمارا نیا سال ہے، آنے والا سال، اس کے بارے میں ہمیں کیا نظریہ رکھنا چاہیے، اور وہ نیا سال کن لوگوں کے لیے؟ کیا وہ نیا سال سب لوگوں کے لیے ہے، ہر بندے کے لیے، یا نئے سال کو کس طرح ہم لیں؟ جی نئے سال میں یہ ہے کہ دیکھو ابھی آپ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ سال اچھا نہیں گزرا، تو ان کو یہ چاہیے کہ اس سال میں جو انہوں نے کیا اس سے سبق سیکھیں، اور ان چیزوں کو دوبارہ سے ریپیٹ مت کریں. جب آپ ان سے سبق سیکھیں گے اور دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کریں گے تو اوبویسلی آپ پھر ایک صحیح ڈائریکشن میں چلیں گے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب کام جو ہے نا وہ خود سے مت کریں، کہ ہمیں ہر چیز میں گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے. کہ جی میں فار ایگزامپل میں یہاں سے پشاور جانا چاہتا ہوں، اور مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کے کس حصے میں، شمال میں، مشرق میں، جنوب میں کدھر پایا جاتا ہے پشاور، مجھے نہیں پتا. تو اب میں ایک بس اسٹینڈ پہ چلا جاتا ہوں جہاں پہ کوئی گائیڈ لائن اسٹیکر وغیرہ نہیں لگے ہوئے کہ پشاور والی گاڑیاں یہ ہیں. تو وہاں پہ بس کچھ ایریاز ہیں جو انڈیسائیڈڈ ہیں، لیکن وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ جی فلاں جگہ سے فلاں بس جو ہے وہ پشاور کی طرف جاتی ہے. تو اب دو طریقے ہیں. ایک تو میں خود جا کے کسی بھی گاڑی میں بیٹھ جاؤں، تو چانسز ہیں، ہو سکتا ہے وہ پشاور کی ہو، لیکن زیادہ چانسز یہی ہے کہ وہ کہیں اور کی ہو. تو اس کا مطلب میں نے بغیر پوچھے خود سے ڈیسیجن لیا، اور وہ غلط ثابت ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے وہ مجھے کراچی پہنچا دے، ہو سکتا ہے کہیں اور پہنچا دے. اب میں نے کیا کیا، وہاں پہ ایک بیٹھے ہوئے کسی بھی بندے سے جو وہاں اسٹیشن پہ کام کر رہا تھا یا کچھ بھی کر رہا تھا، اس سے میں نے پوچھا بھائی میں نے پشاور جانا ہے. اس نے بتایا مجھے کہ فلاں گاڑی میں چلے جائیں آپ تو پشاور. تو اس نے مجھے ایک ڈائریکشن دے دی
اب جب ڈائریکشن مجھے مل گئی تو اب چانسز نہیں ہے کہ میں غلط جا رہا ہوں. تو اس چیز کو آپ تھوڑا سا غور کریں کہ اگر آپ خود سے ڈیسیجن لے کے خود سے کام کرتے رہے ہیں اور ان میں آپ ناکام ہوئے تو اس کو سال کے اوپر کائنڈلی مت ڈالیں. اس میں آپ کا فالٹ ہے. اب آپ اس فالٹ کو درست کر لیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے جتنے بھی کام اس سال میں کیے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ نے صحیح طریقے سے گائیڈ لائن اور صحیح طریقے سے آپ کی جو ہے اسکلز ہیں, جو بھی چیزیں ہیں, مطلب وہ صحیح طریقے سے آپ ٹیکنیکلی ٹھیک نہیں تھے, غلط تھے کہیں نہ کہیں پہ, جس کی وجہ سے ناکامی ہوئی ہے. تو آپ ان سب چیزوں کو اگر ختم کر لیں گے تو آپ اوبویسلی اچھا ہوگا. تو اس سال آپ ایک گول لکھ لیں اپنا, ٹھیک ہے, کہ اس سال کے اندر میں نے یہ چیز اچیو کرنی ہے. اور گول آپ نے کائنڈلی ایسا لکھنا ہے جو پاسبل ہو. امپاسبل گول نہیں لکھ لینا. آپ کہیں کہ جی میں نے اس سال کے اندر جو ہے نا بہت بڑا ایک ولا کھڑا کر لینا ہے, یا آپ کہیں کہ جی میں نے اس سال ای ٹرون خرید لینی ہے, اور اسٹل آپ جو ہے ہو سکتا ہے بے روزگار ہوں اور آپ اتنا بڑا گول ڈیسائیڈ کر رہے ہوں. تو گول آپ نے ایسا ڈیسائیڈ کرنا ہے جو پاسبل ہو. چھوٹا گول ڈیسائیڈ کرنا ہے, اس کے اکارڈنگ آپ نے ایکشن لینا ہے. اور اس ایکشن لینے سے پہلے گائیڈ لائنس اور ڈائریکشن یہ ساری چیزیں لے لیجیے گا. خود سے مت اس پہ جو ہے نا اپنا تجربہ آزمائیے گا. تھوڑی سی ڈائریکشن آپ لے لیں گے کسی سے تو بڑا اچھا آپ کا جو ہے وہ سین چل سکتا ہے. اس میں اگر کہیں مسئلہ بھی آئے گا تو جس سے آپ نے ڈائریکشن لیا اس سے آپ ڈسکس بھی کریں گے. تو اپنا ایک ڈائریکٹر کوئی بھی کسی بھی چیز کے ریلیٹڈ منتخب کر لیں, جو کہ آج کل بہت زیادہ اویلیبل ہیں, سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں, یہ بہت سے پلیٹ فارمز ہیں, ان کو آپ پازیٹیولی یوز کریں. تو آنے والے سال کے جو ٹارگٹ ہے اس کو آپ لکھ لیں اور اس کے اکارڈنگ آپ چلتے رہیں. ہر مہینے اپنے ٹارگٹ کو ریوائز کریں, ہر دن دیکھیں اس کو, اس کی مین پوائنٹس کو کہ میں نے کرنا کیا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایکٹیویٹ رہیں گے اور اپنے کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرتے رہیں گے. تو یہی میرا میسیج ہے. ٹھیک ہے, اس میں اس ایک بات کا اضافہ کروں گا. جی جی ضرور. آپ نے کہا کہ یہ نیا سال مطلب کہ ہمیں اس طرح لینا چاہیے کہ ایک گول سیٹ کرنا چاہیے اور پرانی جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم سے ان سے سیکھنا چاہیے. تو اسی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ یہ صرف انہی کے لیے نیا سال ہے جو ان سے سیکھ کے اپنے اندر چینجز بدلاؤ پیدا کریں. ان کے لیے نہیں ہے جو کہ بالکل بھی کچھ نہ سیکھیں. ان کے لیے پرانا سال ہی ہے اور پرانا وقت ہی ہے. صرف کیلنڈر چینج ہوا ہے, صرف سال چینج ہوا ہے اور ان کے لیے کچھ تبدیل نہیں ہوا. آپ کا بہت شکریہ ہمیں اس ٹاپک. ہاں جی جی جی, یہ ایک اچھا سوال تھا ان کا اور انہوں نے اچھا ایک رزلٹ نکالا. بھائی دیکھیں, اگر تو آپ اپنے پرانے وقت سے کچھ بھی نہیں سیکھ رہے تو یہ آنے والا سال اگر آپ کے لیے 2021 منحوس تھا تو 2022 اس سے بھی زیادہ منحوس ثابت ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی غلطیاں جو ہیں وہ ٹھیک کرنے کا سوچا ہی نہیں ہے. ان کو ریپیٹ کریں گے تو اوبیسلی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوں گے کہ مسلسل اتنے سالوں سے ہم یہی کرتے آ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں بن پا رہا, تو بنے گا بھی نہیں کچھ. تو اس لیے یہ زیادہ خراب ہو جائے گا آپ کا سال. تو اس وجہ سے سال کو بلیم کرنے کی بجائے آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے. یہ آپ نے اچھا پوائنٹ ریز ٹھیک ہے. آخری سوال یہ ہے کہ مہنگائی بتائیں مجھے ہر سال بڑھتی ہے, کیا چکر ہے؟ ابھی بھی آپ نیوز کے اندر سن رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں 7% کتنا ٹیکس لگ رہا ہے, 17% ہی ٹیکس لگ رہا ہے. تو ہمیں اس کو کیا دیکھنا چاہیے؟ اس سے ہمیں اور زیادہ ڈپریشن کا شکار ہونا چاہیے کہ ہائے ٹیکس اور لگ گیا, ہم کیا کریں گے, ہم مر جائیں گے, ہمیں کھانا میسر نہیں ہوگا. اس کو ہم کس طرح لیں اس پوائنٹ کو؟ جی بھائی دیکھیں, دو چیزیں ہیں. یا تو آپ جا کے گورنمنٹ کو کنٹرول کر لیں, قابو کر لیں, تو اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو ویل اینڈ گڈ, دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا. تو پالیسی چینج کروائیں اور چیزیں سستی کروائیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ مہنگائی کر رہی ہے, یہ سارا کچھ کر رہی ہے, لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے تو پھر بجائے اس پہ کہ آپ رونا دھونا روتے رہیں, آپ اپنے آپ کو امپروو کریں اور اپنی انکم بڑھا لیں تاکہ آپ ان چیزوں کو آسانی سے مینیج کریں. اب انکم کیسے بڑھے گی؟ اوبیسلی اسٹرگل بڑھانی پڑیں گی. تو بہت سی چیلنجز ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ بہت آسان ہے. تو اوبیسلی مہنگائی میں ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے. سب کچھ بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے. ایون کہ میں یہاں تک پڑھ رہا تھا کہ جو میڈیسن کی پروڈکٹس ہیں اس پہ بھی کافی 17% ٹیکس لگ رہا ہے. اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پہ پہلے ٹیکس تھا ہی نہیں, ان پہ بھی نئے سرے سے اس مرتبہ ٹیکس لاگو ہو رہا ہے. بیبی ملک جو ہے اس پہ وہ بھی سر فہرست ہے, اس میں پروڈکٹ ہے ایک جو کہ بہت ضروری ہے. تو ان سب چیزوں پہ ٹیکس لگ رہا ہے. تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اب نیسیسٹیز ہیں, ہماری ضروریات زندگی ہیں جو کہ ہم نے اویل کرنی ہی کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. اب ان پہ ٹیکس لگ رہا ہے تو اب دو ہی طریقے ہیں. پہلے والا طریقہ تو ہم نہیں کر سکتے. بہت کم لوگ ہوں گے جو اس چیز کے خلاف بول سکتے ہیں اور ان کے بولنے پہ اس کے اگینسٹ ایکشن لیا جا سکتا ہے. لیکن سب لوگ
جو ہیں وہ نہیں کر سکتے، جو نیچے لیول پہ رہ رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ایفرٹ کر کے اپنے آپ کو تھوڑا سا اپ کر لیں. ڈپریشن میں جانے کی بجائے ان کو مزید اسٹیبلٹی ہوگی. کل کو جب دوبارہ سے چیزیں سستی ہوں گی تو آپ اپنے آپ کو زیادہ امپاورڈ فیل کریں گے. آپ کا بزنس زیادہ اسٹیبل ہو چکا ہوگا، آپ کی چیزیں، آپ کی اسکلز زیادہ ٹائٹ ہو چکی ہوں گی. مے بی یہ سب کام کرنے سے آپ، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ یہ جو مہنگائی ہوئی تھی وہ میرے لیے اپرچونیٹی تھی، کہ جب مہنگائی ہوئی تو میں نے کہا کہ اب تو کچھ کرنا ہی کرنا ہے، تو میں نے کمر کس لی. تو جب کمر کس لی تو پھر سارے کام ٹھیک ہو گئے. تو ایک بندہ، جیسے کہ کووڈ کی بات کر لیتے ہیں، تو کووڈ میں بہت سے لوگوں کو پریشانیاں ہوئیں، مگر اسٹل اگر آپ اب انٹرویو کریں لوگوں کے تو وہ یہی کہیں گے کہ کووڈ-19 جو ہے وہ بہت بڑی بلیسنگ تھی، کہ اس کے اندر بہت سی انوویشنز آ گئیں، بہت سی ایسی چیزیں جو پاکستان کے حوالے سے بات کر لیں، بہت سی ایسی چیزیں جو پاکستان میں بہت لیٹ آنے کی امید تھی وہ بہت جلد آ گئیں. تو اس طرح سے یہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹیبل کریں اور اپنی انکم کو بڑھائیں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں، تو یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے. صرف لاسٹ تھنگ، اس کے بعد ہم ویڈیو کو اینڈ کر دیں گے، وہ یہ ہے کہ آپ نے بتا دیا انکم جنریٹ کریں. کوئی ہمیں کی پوائنٹس بتا دیں کہ بھائی ہم کیا کریں، کس طرح سے کوئی ہمیں ڈائریکشنز دیں، کیا کیا جائے، کس طرح انکم بڑھائی جائے. کیا ہمیں اپنی کوئی پوٹینشیل دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا ہے، کیا ہماری انرجیز ہیں، کیا ہمارا جو ہے انٹرسٹ کس چیز کے اندر ہے، اس کے اندر آگے جائیں، یا کیا کریں ہم. جی یہ ایک بہت ہی وسیع سوال ہے جس کی وسعت بہت زیادہ ہے. اصل میں ہم سب لوگوں کو اس کے ایک ہی جواب سے متفق نہیں کر سکتے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ ایک ہی آنسر سے ایگری کر جائیں. اس کے اندر دیکھیں نا، ہر کسی کا انٹرسٹ کی بھی بات آتی ہے، جہاں تک ایک حد تک مجھے ٹھیک لگتی ہے کہ انٹرسٹ میں جانا چاہیے، لیکن انٹرسٹ سم ٹائم آپ کو کسی ایسی چیز میں ہوتا ہے کہ اس کے آپ کے پاس وسائل نہیں ہوتے، آپ کے پاس لوگ نہیں ہوتے، آپ کو اس چیز کے ریلیٹڈ گائیڈ کرنے والے نہیں ہوتے، تو اسٹل وہ بہت سے چیلنجز آ جاتے ہیں اور لوگ سم ٹائم ان سارے مسئلے مسائل سے بیزار ہو کے، تھک کے وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی زندگی کا ایک حصہ اس میں ضائع کرتے ہیں، پھر وہ دوسری چیزوں کی طرف نکل پڑتے ہیں. تو اوبیسلی وہ چیز ان کے لیے ایک بہت بری ہوتی ہے، ایسا کرنا کہ ایک چیز میں آپ محنت کریں، ایفرٹ کریں اور پھر اس کو چھوڑ کے کسی دوسری چیز میں چلے جائیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ انکم کا ذریعہ کیا ہونا چاہیے. تو اب اس میں دیکھیں نا، اگر ایک زمیندار ہے تو اس کو سرچ کرنا چاہیے کہ اس کے پاس کیا کیا اپرچونیٹیز ہو سکتی ہیں، کہ وہ اپنے زمینداری کو ہی یوز کرتے ہوئے، مطلب وہ جو ایگریکلچرل لینڈ ہے اسی کو یوز کرتے ہوئے وہ کیسے چیزوں کو مینیج کرے گا، کیسے اپنی انکم کو بڑھائے گا. مختلف بڑے جدید طریقے ہیں جن کے مطابق آپ اگر کاشتکاری کریں تو اس سے آپ بہت سی چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں. اب ایک شاپ کیپر ہے تو اس کو کیا ایسی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے کہ اس کا جو پچھلا کئی سالہ ٹرینڈ ہے جس پہ وہ چلتا آ رہا مگر کوئی بھی اس کو گروتھ نہیں ملی، تو اس میں کوئی ایسی چینجنگ لا کے دیکھے کہ بھئی اگر وہ فار ایگزامپل ریٹیل کا کام کر رہا ہے تو وہ تھوڑا بہت ہول سیل کا شروع کر لے، اس کے پاس سورسز ہوں گے، پیسے ہوں گے، مارکیٹ کے اندر لنکس ہوں گے اس کے، تو ان کے بہاف پہ وہ کام کر سکتا ہے. اسی طرح اور بھی مطلب ہر ایک بندہ جو جس سرکل میں رہ رہا ہے اس سرکل کے مطابق اپنی امپروومنٹ لے کے آئے. بس میں اتنا کہوں گا کہ جو ٹرینڈ آپ لے کے چل رہے ہیں، جس ڈگر پہ چلتے آ رہے ہیں، کئی سالوں سے چلتے آ رہے ہیں، بس اس ٹرینڈ کو آپ نے تھوڑا سا بریک کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو پھر دیکھیے گا کہ انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور ٹرینڈ کو جب آپ بریک کرنے جا رہے ہوں تو اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے تھوڑی سی لے لیجیے گا، آپ کو ڈائریکشن مل جائے گی، آپ کو چیزیں مل جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. تو ایسا نہیں کرنا کہ آپ کسی چیز کو سوچ کے اور اس میں جو ہے نا کود پڑیں کہ اس میں بڑا پروفٹ ہے یا سب کچھ ہے اور اس میں آپ ناکامی کا سامنا کریں، تو آپ جو کام چل رہا ہے وہ بھی آپ کا ڈاؤن ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس میں ڈائریکشن لے کے چلنا ہے. تو ہر کسی کا ایک اپنا کرائٹیریا ہے، اسی لیے تو یہ کنسلٹنسی وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. مطلب اگر اس سوال کا صرف ایک ہی جواب ہو پھر تو بڑا آسان ہو جائے انکم کو اپ کرنا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے قسم کے بزنسز ہیں، کتنا کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر. تو ان بزنسز کو، ان کے سارے جو سب چیزیں ہیں ان کو ایک جواب سے ہم نہیں بتا سکتے. تو لہٰذا ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے ہی کرائٹیریا میں رہتے ہوئے چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کرے اور اس میں لوگوں کی مختلف رائے لے. ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ اس نیو ایئر کے موقع پر ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی، اب ہم کرتے ہیں آپ لوگوں کو خدا حافظ. اللہ حافظ.